سفر میں روزہ رکھنا اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر سفر کی مسافت کی مقدار کم سے کم 48 میل یا اس سے زیادہ ہے تو شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا انسان کو اختیار ہوگا۔ باقی نہ رکھنے کی صورت میں بعد میں فوت شدہ تمام روزوں کی قضا اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہوگا۔ اور اگر سفر کی مسافت 48 میل سے کم ہے تو اس صورت میں روزہ رکھنا اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہوگا۔ فتاوی شامیہ میں ہے لمسافر شرعا شرعیا ولو بمعصیہ الفطر تحتہ، پھر آگے ہے رد المحتار میں قوله سفرا شرعیا ای مقدار فی الشرع تقصر الصلاح ونحوہ ہوا 3 ایام ولیالیہا۔ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 421 جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اب یہ 48 میل بعض لوگ 77.5 کلومیٹر کہتے ہیں، بعض لوگ کیا نام ہے 82.5 کلومیٹر بولتے ہیں۔ تو بہر صورت 42 کلومیٹر میں احتیاط اولا ہے، اسی قول کو لینے میں زیادہ افضل اور اولا ہے۔ لیکن 77.5 کلومیٹر کا بھی جو فاصلہ ہے اس پر بھی فقہاء نے اور مفتیان کرام نے موجودہ دور کے جو ہے ان حضرات نے فتویٰ دیا ہے۔ نمبر 2، اگر سفر کے دوران روزہ رکھنے کی سہولت ہے، دشواری نہیں ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے ٹرینوں کے اندر کوئی دشواری نہیں ہے، ہوائی جہاز ہے اس کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، اپنی نجی گاڑی ہے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، تو روزہ رکھ لینا ہی یہ بہتر ہے تاکہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جو ہے روزے کی حالت میں گزرے۔ اور اگر روزہ رکھنے میں مشقت اور دشواری ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے گا تو بھی جائز اور درست ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتاوی شامیہ میں ہے وَيَنْدُبُ لِمُسَافِرِ الصَّوْمِ الْآيَةُ وَأَنْ تَصُومُ وَالْخَيْرِ بِمَعْنَى الْبِرِّ لَا أَفْعَلُ تَفْصِيلُ إِنْ لَمْ يَزُرْهُ فَإِنَّ شَقَّ عَلَيْهِ۔ اس طریقے کے الفاظ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 423 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ سفر کے دوران نماز میں قصر ہے، روزے میں قصر نہیں ہے۔ مثلا نماز میں قصر 4 رکعت ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے تو 4 کے بجائے 2 ہو جاتی، لیکن کوئی آدمی کہے کہ روزے میں قصر ہے کہ صبح سے لے کر کے ظہر تک رکھ لیا جائے، عصر تک رکھ لیا جائے، تو روزے میں قصر نہیں ہے، روزہ تو پورا ہی رکھنا ہے۔ نمبر 4 یہ کہ جب تک سفر میں ہوگا مقیم ہونے یا اقامت کی نیت نہیں کرے گا، وہ مسافر ہی شمار کیا جائے گا۔ فتاوی شامیہ میں ہے اور اس کو سورہ بقرہ کی آیت یہ کہ او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 184۔ فتاوی شامیہ میں ہے والمراد سفر خاص وهو الذي تتغیر به الاحکام من قصر الصلاح۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120 جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر یہ تفصیل نقل کی گئی ہے۔ دوسرے کہ روزہ افطار کرنے کی اجازت ہوگی، بعد میں قضا، سفر میں روزہ افطار کرنے کی اجازت ہوگی، بعد میں ان روزوں کی جو ہے وہ قضا کر لے گا۔ نمبر 5، جو شخص صبح صادق کے وقت سفر میں نہ ہو اس آدمی کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں، اگرچہ دن میں سفر کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ چنانچہ فتاوی شامیہ اور البحر الرائق وغیرہ میں ہے بخلاف السفر فإنه ليس بعذر في اليوم الذي انشاء السفر به فيه۔ اس طریقے کے الفاظ جو البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282، فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 431 جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ نمبر 6، اگر مسافر نے راستے میں 15 دن رہنے کی نیت سے اقامت کی تو اب روزہ چھوڑنے کی اجازت اس مسافر کو نہیں ہوگی، روزہ رکھنا اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہوگا کیونکہ وہ اب مسافر نہیں مقیم شمار ہو گیا ہے شریعت کی نگاہ میں۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث ہے، علامہ شامی فتاوی شام کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَلَوْ نَوَى مُسَافِرُ الْفِطْرَ أَوْ لَمْ يَنْوِ فَأَقَامَ وَنَوَى الصَّوْمَ فِي وَقْتِهَا قبل الزوال۔ اس طریقے کے عبارت فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 431 جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔
नंबर 7, सफ़र में रोज़ा ना रखने का इरादा था लेकिन ज़वाल से पहले अपने घर पहुंच गया, या 15 दिन ठहरने की नीयत की और अब तक कुछ खाया पिया नहीं था, तो अब रोज़े की नीयत कर सकता है, उसके लिए इसकी इजाज़त है शरअन। चुनांचे फतवा अल-बहर राइक में है क़ौलुहु वलौ नवल मुसाफिर अल इफ्तार थुम्मा क़दमा व नवस्सौम फ़ी वक्ति सहा। इस तरीके के अल्फाज जो है अल-बहर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 289 89 जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर है। इसी तरीके से नंबर 8, अगर कोई मुसाफिर ज़वाल से पहले मुकीम हो जाए और अभी तक कोई फ़ेल रोज़े के ख़िलाफ़ नहीं किया है तो इस सूरत में रोज़ा रखना उसके लिए ज़रूरी होगा, लेकिन अगर रोज़े को फासिद कर दिया है तो कफ़ारा लाजिम नहीं होगा, सिर्फ क़ज़ा उसके ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी होगी। फतवा शामिया में है वयजब अलैहि सौम औ इंशाउहु हैसु सह मिन्हु बिअन काना फी वक्त निया वलम यूजिद मा युनाफी। इस तरीके के अल्फाज फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 431 जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके उन्वान है हरूफ तहज्जी सीन, उन्वान है सफ़र में रोज़ा, सफ़ा नंबर 121 122 और 122 तक जो है इसको नकल किया है, तफसील यहाँ देख सकते हैं।